ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے؟ انسانی دل دوہرے پمپ، ڈبل پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ پھیپھڑوں اور جسم کے باقی حصوں سے خون ایٹریا میں داخل ہوتا ہے۔ دونوں ایٹریا بیک وقت سکڑتے اور خون کو وینٹریکلز میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک پمپ ہوا۔ اب دونوں وینٹریکلز بیک وقت سکڑتے اور خون کو پھیپھڑوں اور جسم کے باقی حصوں کی جانب دھکیلتے ہیں۔ اس طرح یہ دوسرا پمپ ہوا۔ ہمارا دل 70 مرتبہ فی منٹ کی رفتار سے دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے دل کی دھڑکن یا پلس کو اپنے انگوٹھے کی بنیاد پر کلائی کی اندرونی جانب انگلیاں رکھ کر محسوس کر سکتے ہیں۔ خون کی نالیاں، بلڈ ویسلز۔ خون تمام جسم میں خون کی نالیوں کے ذریعے گردش کرتا ہے۔ خون کی 3 قسم کی نالیاں ہیں جو آرٹریز، کیپلریز اور وینز کہلاتی ہیں۔ آرٹریز خون کی وہ نالیاں ہیں جو خون کو دل سے جسم کی طرف لے جاتی ہیں۔ آرٹریز کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر آرٹریز میں آکسیجنیٹڈ بلڈ جاتا ہے، البتہ پلمونری آرٹریز پھیپھڑوں کی طرف ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتی ہیں۔ آرٹریز تقسیم در تقسیم ہو کر چھوٹی نالیاں بناتی ہیں جو کیپلریز کہلاتی ہیں۔ کیپلریز جسم میں خون کی سب سے باریک نالیاں ہیں۔ وہ اتنی باریک ہیں کہ ان میں سے سرخ سیلز یعنی ریڈ سیلز ایک ایک کر کے گزرتے ہیں۔ کیپلریز کی خون سے خوراک اور آکسیجن جسم کے سیلز میں جذب ہوتے ہیں۔ فاسد مادے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جسم کے سیل سے کیپلریز کے خون میں جذب ہوتے ہیں۔ کیپلریز دوبارہ مل کر خون کی بڑی نالیاں بناتی ہیں جو وینز کہلاتی ہیں۔ وینز خون کی وہ نالیاں ہیں جو خون کو دل کی طرف واپس لاتی ہیں۔ زیادہ تر وینز آکسیجن کی کمی والا یعنی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ دل کی طرف واپس لاتی ہیں، البتہ پلمونری وینز پھیپھڑوں سے آکسیجن والا یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ دل کی طرف لاتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے خونی نظام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سسٹمیٹک سرکولیشن اور دوسرا پلمونری سرکولیشن۔ اس لیکچر میں ہم دونوں سرکولیشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارا سرکولیٹری سسٹم دل، خون کی نالیوں اور خون پہ مشتمل ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہائے، گیس کریں کہ میں کون ہوں؟ چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ میرا آپ کے جسم کے اندر بہت اہم کام ہے اور آپ کا دل یہ کام کرنے میں میری مدد کرتا ہے۔ میں ریڈ بلڈ سیل ہوں۔ میرا کام بہت اہم ہے۔ آپ اس کے لیے مجھے بعد میں تھینک یو کریں گے، لیکن میں آپ کے دل کے بغیر تمام کریڈٹ نہیں لے سکتی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے جسم میں چھوٹے ٹرک کی ڈیلیوری کی طرح ہوں۔ میں چیزوں کو پک کرتی ہوں اور ڈراپ کرتی ہوں۔ میں بعض اوقات ہائی ویز پر سفر کرتی ہوں جسے سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ میں سرکل سسٹم کہنا پسند کروں گی کیونکہ میں سرکل میں جا رہی ہوں۔ یہ سسٹم آپ کے دل اور بلڈ ویسل سے مل کر بنتا ہے اور آپ کے خون کو جسم کے مختلف حصوں تک لے کر جاتا ہے۔ آپ کی بلڈ ویسل چھوٹی ٹنلز کی طرح ہوتی ہیں جو آپ کے پورے جسم میں ہوتی ہیں۔ یہ آرٹریز سے مل کر بنتی ہیں جو آپ کے جسم میں آکسیجن لے کر جاتی ہیں، اور وینز آپ کے جسم سے لنگز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ لے کر جاتی ہیں۔ یہ میرا ہائی وے ہے، لیکن میں خود سے موو نہیں کر سکتی۔ میں خون کے ساتھ ہی موو ہوتی ہوں۔ آپ کا بلڈ کس طرح موو کرتا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا دل پمپ کیوں کرتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے جسم میں دل کس طرح سب سے اہم مسل ہے۔ یہ خود بخود حرکت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ مشکل سے فیل ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے، جب آپ سو رہے ہوں یا بیٹھے ہوں تب بھی آپ کا دل حرکت میں رہتا ہے۔ اپنا ہاتھ اپنی چیسٹ پر رکھیں۔ اگر آپ تیز دوڑ رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو آپ اسے آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل حرکت کرتا ہے اسے ہارٹ بیٹ کہتے ہیں۔ آپ کا دل روزانہ قریباً 100,000 ٹائمز دھڑکتا ہے۔ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو یہ خون کو اندر اور باہر کی طرف پش کرتا ہے۔ یہ خون کو تیزی سے پورے جسم میں اور پیچھے کی طرف موو کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ میری ڈیلیوریز کو اٹھانے میں مدد دیتا ہے اور آپ کے جسم میں انہیں مختلف جگہوں پر لے کر جاتا ہے۔ یہاں بہت سے ریڈ بلڈ سیلز ہیں۔ جیسا کہ میں اپنے جسم میں ویسا ہی کام کرتی ہوں، بلکہ اس وقت بھی کر رہی ہوں جب آپ سے بات کر رہی ہوں۔
یہاں میرا مختصر سا سفر شروع ہوتا ہے. میں آپ کے جسم میں کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں کو ڈراپ کروں گی. مجھے مزید ڈیلیوری کرنے کے لیے زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے. میں آپ کے دل میں موجود خون میں سوئنگ کروں گی. دل کے ذریعے جانا آسان ہوتا ہے کیونکہ دل کے مخصوص کمرے اور دروازے ہوتے ہیں. میں ایک ہی کھولوں گی. اب میں دل کے دائیں طرف داخل ہوں گی. میں پہلے کمرے میں جاؤں گی، اسے رائٹ ایٹریم کہتے ہیں. پہلے دروازے کو ٹرائیکسپڈ ویلو اور دوسرے کمرے کو رائٹ وینٹریکل اور اسی طرح دوسرے دروازے کو پلمونری ویلو کہتے ہیں. ہارٹ بیٹ دل سے خون سکویز کر کے ان کمروں سے اگلے ایریا تک پہنچانے کی وجہ بنتا ہے اور خون کو آرٹریز میں دھکیلتا ہے، جیسا کہ ٹنل وغیرہ جو کہ جسم کے دوسرے حصوں کی طرف بھی جاتا ہے. اب ہم تھوڑا تیزی سے موو کریں گے کیونکہ دل نے مجھے پش کیا ہے. اب مجھے جانے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مجھے لنگز میں ڈیلیوری کرنے کی ضرورت ہے. مجھے باڈی میں کچھ مزید آکسیجن مالیکیولز کی ضرورت ہے. ہر شخص کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لنگز اسے اپنی باڈی میں لاتے ہیں اور پھر اسے اٹھاتے ہیں اور اسے وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس طرح کا لگتا ہے کہ آکسیجن کو اٹھانا ٹرکی ہوتا ہے، لیکن لنگز نے ایسا کرنے میں میری بہت مدد کی ہے. یہاں دیکھیں، باڈی میں ہم اکٹھا کام کرتے ہیں اور ہر چیز کو اسموتھلی چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جب میں لنگ میں جاتی ہوں تو یہ بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ کو اس طرح دکھانا آسان ہے اور یہ میری چھوٹی ٹنلز کے بہت قریب ہے. آکسیجن جو جم چکی ہے، جو دیواروں کے نیچے تیرتی ہے، وہ رائٹ کے لیے میرے اوپر جم کرتی ہے. جب یہ بہت زیادہ مجھ پر جم کرتی ہے تو میں زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کر سکتی. پھر میں ایک دوسرے پش کے لیے دل کی طرف واپس جاتی ہوں. یہ سب بہت جلدی واقع ہوتا ہے، اتنی تیزی سے جتنی تیزی سے بلنکنگ ہوتی ہے. اب اس وقت مجھے دل کی دوسری طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ سائیڈ ہم سب کے لیے ہے. ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن کیری کرتے ہیں. اس وقت دل تھوڑا ہمیں پش کرتا ہے کیونکہ ہم میں سے کچھ کا ٹرپ لمبا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں فرسٹ روم کی طرف جاؤں گی جسے بایاں ایٹریم کہتے ہیں، جو میٹرل والو تک ہوتا ہے، اور پھر بائیں وینٹریکل میں میرا ایک بڑا پش ہوتا ہے. پھر ایورٹک ویلو میرے جرنی میں آتا ہے. مجھے اپنی جاب بہت پسند ہے کیونکہ میں یہاں سفر کرتی ہوں. میں یہاں فٹ ایریا میں ڈیلیوری کروں گی. یہاں یہ مجھے ٹنل وال کے قریب ڈرا کرنا ہوگا اور آکسیجن میرے کپ میں آ جائے گی اور ٹنل سے سکویز ہو جائے گی. یہ دیکھنے میں کافی نیٹ ہے، جبکہ ایسا کرتے وقت میں ایک دوسرے پک اپ کروں گی. کاربن ڈائی آکسائڈ کو لنگز میں لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا باڈی سانس باہر نکالتے ہوئے اسے خارج کر دیتی ہے. ایسا کرنے کے لیے میں صرف ایک سیل ہوں اور میں اسے لیتی ہوں اور پھر نکال دیتی ہوں. میں دوبارہ دل کی طرف واپس جاؤں گی. یہ تھوڑا ٹرکی ہے کیونکہ مجھے رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہل کلائمبنگ کی طرح ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وینز کے چھوٹے ٹریپ ڈورز ہوتے ہیں جنہیں ویلوز کہتے ہیں، جو صرف ایک طرف کھلتے ہیں. یہ مجھے غلط ڈائریکشن میں تیرنے سے روکتی ہے، لہٰذا میں مسلسل آتی اور جاتی ہوں. دل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے اور بلڈ سٹریم کو پش کرتا ہے. بعض اوقات میں دل کی طرف واپس جاتی ہوں جہاں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو لنگز میں بھیجتی ہوں اور ایک دوسرے پک اپ کے لیے جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں. لہٰذا یہ میرا کام ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے؟ دل مجھے اپنا کام کرنے میں بہت مدد کرتا ہے. غذا ہمارے سرکولیٹری نظام کو متاثر کرتی ہے، جو کہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جیسا کہ ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور استھما وغیرہ. ہم ان سب امراض کو ترتیب سے پڑھیں گے. دل کا دورہ پڑنے سے خون کی فراہمی میں کمی کے سبب دل کے پٹھوں کے ایک حصے کی موت ہو جاتی ہے. باقی تفصیل ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے. دل مسل سیلز کا بنا ہوتا ہے. ان سیلز کو بھی جسم کے دوسرے سیلز کی طرح سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے خوراک اور آکسیجن درکار ہوتی ہے. خون کی وہ نالیاں جو دل کو خوراک اور آکسیجن فراہم کرتی ہیں کرونری آرٹریز کہلاتی ہیں. ایک ٹھوس مادہ پلیک کرونری آرٹریز کی دیواروں میں جمع ہو سکتا ہے. یہ مادہ چکنائی اور دوسرے سیلز کا بنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کرونری آرٹریز تنگ ہو سکتی ہیں. بعض اوقات یہ مادہ خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کلوٹ بن کر کرونری آرٹریز کو بند کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے دل کے کسی حصے میں خون نہیں پہنچ پاتا. دل کا یہ حصہ خوراک اور آکسیجن کی کمی سے مرنا شروع ہو جاتا ہے. دل کے ایک حصے کی موت ہارٹ اٹیک کہلاتی ہے.
अगर दिल के मसल का ज्यादा हिस्सा मर जाए तो दिल खून को पंप करने के काबिल नहीं रहता और इंसान की मौत वाकई हो सकती है। अगली बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी सिस्टम की एक खराबी है। ब्लड प्रेशर फोर्स की वो मिकदार है जो खून आर्टरीज की दीवारों पर लगाता है। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिकदार यानी 120/80 से ज्यादा रहे तो ये हालत हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहलाती है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से खून की नालियों को नुकसान पहुंच सकता है और इसके नतीजे में गुर्दे यानी किडनीज और दिल नकारा हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों में सर दर्द, थकावट, धुंधली बसारत, नाक से खून का बहना वगैरह जैसी अलामात पाई जाती हैं। चिकनाई से भरपूर ग़िज़ा, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, मोटापा, डायबिटीज, वर्जिश की कमी वगैरह हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होने या फिर इंसुलिन की सिक्रीशन कम या बंद होने की सूरत में डायबिटीज होती है। इसके बारे में मजीद जानते हैं। डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें किसी शख्स की ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह ये है कि इसका जिस्म मुनासिब मिकदार में इंसुलिन पैदा नहीं करता। इंसुलिन एक कीमियाई मादा है जो हमारे पैंक्रियाज में पैदा होता है। इंसुलिन ब्लड शुगर कम करने में मदद देती है। इंसुलिन के बगैर एक शख्स को डायबिटीज हो जाती है। वजन की कमी, बार बार यूरिन आना, बढ़ी हुई प्यास और भूख वगैरह डायबिटीज की चंद आम अलामात हैं। अगर कोई शख्स अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो बसारत और समात की ज़िया, हार्ट अटैक, मसूड़ों की बीमारी और गुर्दों की खराबी वगैरह के खतरात से दो चार हो सकता है। एक शख्स अदवायात खाकर या मुनासिब ग़िज़ा खाकर या वर्जिश करके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। अस्थमा यानी दमा, ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। ये फूल जाती हैं और इजाफी बलगम पैदा करती हैं। दमा या अस्थमा एक एलर्जी है जो फेफड़ों की नालियों की सोजिश और तंगी का बाइस बनती है। अस्थमा का मरीज जब सांस लेता है तो सीटी की आवाज पैदा हो सकती है, उसे खांसी आ सकती है और उसे सीने में घुटन महसूस हो सकती है। अस्थमा का बाइस बनने वाली अशिया एलर्जेंस कहलाती हैं। गर्दो गुबार के माइट्स यानी डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स और चंद ग़िज़ाएं अस्थमा का बाइस बन सकती हैं। अस्थमा के हमले की अलामात में खांसी, सांस की तंगी, सीटी की आवाज, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, पसीना और नब्ज की बढ़ी हुई रफ्तार वगैरह शामिल हैं। अस्थमा का शदीद हमला मौत का बाइस बन सकता है। अस्थमा का इलाज आसान नहीं है, लेकिन मदरजा झेल हदायत पर अमल करके एक शख्स अस्थमा के साथ भी नॉर्मल और फाल जिंदगी बसर कर सकता है। अस्थमा के एलर्जन से बचने की कोशिश करें, पानी का कसरत से इस्तेमाल करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवाई या इनहेलर इस्तेमाल करें। ट्रांसप्लांटेशन या पैवंदकारी। आइए बच्चों, इस एनिमेटेड वीडियो में हम देखेंगे कि पैवंदकारी किस किस अज़ा की करते हैं और क्यों करते हैं। पैवंदकारी या ट्रांसप्लांटेशन। बाज़ औक़ात किसी शख्स में बीमारी या चोट की वजह से कोई ऑर्गन अपना काम बंद कर सकता है, लेकिन अब साइंसदानों ने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी नाकारा ऑर्गन को सेहतमंद ऑर्गन से बदल दिया जाता है। डॉक्टर किसी सेहतमंद शख्स से ऑर्गन लेकर इसे मरीज के जिस्म में लगा देता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद मरीज दोबारा नॉर्मल जिंदगी बसर करने लगता है। तमाम ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। वो ऑर्गन्स जो ज्यादातर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, गुर्दा यानी किडनी, बाज़-औक़ात किसी शख्स के जिस्म में किसी फेल की बहाली के लिए मसनूई ऑर्गन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मसनूई ऑर्गन यानी आर्टिफिशियल ऑर्गन इंसान का बनाया हुआ ऑर्गन है जो ज़ायाशुदा कुदरती ऑर्गन की जगह लगाया जाता है। आजकल मसनूई टांगों, बाजुओं, हड्डियों, आर्टरीज, आंखों, दांतों और कानों की पैवंदकारी आम है। वो साइंसदान जो मसनूई जिस्मानी हिस्से डिजाइन करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहलाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा।